بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وسیع و ریز بیابان میں سلطان کا سفید گھوڑا سرپٹ دورہ چلا جا رہا تھا۔ اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہوئے سلطان شدید تھکاوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ جلد از جلد مصر واپس پہنچ جانا چاہتے تھے۔ اس وقت وہ دمشق کے ایک ویران علاقے سے گزر رہے تھے جہاں دور دور تک کوئی زیرو نظر نہ آتا تھا۔ بس تھا تو صرف ریت کا دور تک پھیلا ہوا صحرا جس کی وسعتوں کو کاٹتے ہوئے سلطان کا دوڑا چلا جا رہا تھا۔ تبھی اچانک بدقسمتی نے سلطان کو آ گھیرا۔ ایک زوردار انہناہٹ کے ساتھ سلطان کا گھوڑا لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے سلطان بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے اور گھوڑے کی پشت سے پھسل کر ریت پر جا گرے۔ سلطان نے خود کو سنبھالا اور لپک کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑھے۔ ان کا خوبصورت سفید گھوڑا زمین پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ سلطان کو تشویش نے آ گھیرا۔ اس طویل سفر میں یہ گھوڑا ان کا واحد سہارا تھا۔ وہ اپنے اس سفر کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے قافلے کے ہمراہ سفر نہ کر سکتے تھے۔ گھوڑا ریت کے اوپر تڑپ رہا تھا۔ سلطان نے غور سے دیکھا تو اس کی ایک ٹانگ قدرے کڑاؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ سلطان کی زیرک نگاہوں نے بھانپ لیا کہ گھوڑے کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ شاید تیز رفتاری کے باعث اچانک سے گھوڑے کی ٹانگ کو نقصان پہنچا تھا۔ گھوڑا سفر کے قابل نہ رہا تھا اور نہ ہی سلطان اسے اٹھا کر کہیں لے جا سکتے تھے۔ سلطان کی مجبوری تھی کہ انہیں کسی نہ کسی طرح اپنے ملک واپس پہنچنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دمشق کا راجہ ان سے بے حد عقیدت رکھتا ہے، لیکن وہ اس کے علم میں آئے بغیر دمشق سے گزر کر جا رہے تھے، مگر اب لگتا تھا جیسے انہیں راجہ کی مدد لینا ہی پڑے گی۔ ابھی سلطان یہی سوچ رہے تھے کہ انہیں دور سے گرد و غبار کا ایک طوفان سا اٹھتا ہوا نظر آیا۔ سلطان کے پاس خاموشی سے انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خاموش نظروں سے اس طوفان کی جانب دیکھنے لگے۔ جلدی آنے والوں کی شکلیں واضح ہو گئیں۔ وہ تعداد میں 4 تھے اور گھوڑوں کے اوپر سوار تھے۔ جلدی وہ لوگ سلطان کے پاس آ پہنچے۔ جیسے وہ لوگ اپنے گھوڑوں سے اتر کر سلطان کے پاس آئے، سلطان نے انہیں پہچان لیا۔ وہ یہاں کے راجہ کی فوج کے سپاہی تھے۔ ان کا مخصوص لباس دور سے پہچانا جا رہا تھا۔ سلطان نے اس وقت اپنے چہرے کو عمامے سے ڈانپ رکھا تھا۔ وہ لوگ سلطان کو پہچان نہ پائے، اس لیے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں سلطان کو مخاطب کیا اور بولا، اے اجنبی، تم کون ہو اور دمشق کی سرزمین پر کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارا ارادہ ہمارے راجہ کو کوئی نقصان پہنچانے کا ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شہر کے اس علاقے میں سے سفر کر رہے ہو جہاں عام انسان جاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ یہاں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہاں کی کٹھنائیوں کی وجہ سے مسافروں کے گھوڑے اکثر موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تمہارے گھوڑے کے ساتھ ہوا ہے۔ نوجوان نے پلٹ کر سلطان کے گھوڑے کی جانب دیکھا جو بے جان ہو کر زمین کے اوپر پڑا تھا۔ اس میں درد کے مارے اب ہلنے جلنے کی سکت ختم ہو گئی تھی۔ نوجوان نے کڑے لہجے میں پھر سے سلطان کو مخاطب کیا اور اپنے چہرے سے عمامہ ہٹانے کو کہا۔ سلطان نے خاموشی سے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹا دیا۔ سامنے کھڑا ہوا نوجوان سلطان کا چہرہ دیکھ کر بری طرح سے چونکا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے 3 سپاہی بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے سلطان کو پہچان لیا تھا۔ یکدم ان تینوں نے اپنا سر جھکا کر سلطان کو تعظیم پیش کی۔ جس نوجوان نے سلطان سے بازپرس کی تھی وہ شرمندہ لہجے میں سلطان سے معافی مانگنے لگا۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور بولے، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے فرض ادا کر رہے تھے اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے بغیر کسی ڈر اور جھجک کے مجھ سے سوال کیا۔ یقیناً تمہیں اپنے ملک دمشق کی سلامتی عزیز ہے۔ مجھے ایک ایسا سفر درپیش تھا جس میں مجھے دمشق سے گزرنا ضروری تھا، مگر میں تمہارے راجہ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ مگر اب میری مجبوری بن گئی ہے کہ میں تمہارے راجہ کے سامنے درخواست کروں کہ وہ مجھے اپنے پاس رہائش کا موقع دے جب تک کہ میرا گھوڑا تندرست نہیں ہو جاتا، یا پھر مجھے اپنے گھوڑوں میں سے ایک تندرست گھوڑا مہیا کرے تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ نوجوان سپاہی سر ہلانے لگا، بولا، ہم آپ کو بخیر و عافیت راجہ کے محل تک لے جائیں گے۔ اس کا فیصلہ راجہ خود کریں گے کہ وہ آپ کے اپنے پاس رکھ کر آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ آپ کو گھوڑا دے کر خوشی خوشی رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بے فکر ہو کر ہمارے ساتھ چلیے، ہم جلدی آپ کے اس بیمار گھوڑے کو بھی محل لے جانے کا انتظام کر لیں گے۔ ان کے ساتھ جانا سلطان کی مجبوری تھی۔ سلطان نے غمزدہ نظر اپنے پیارے گھوڑے پر ڈالی۔ اسے وہاں اس طرح چھوڑ کر جانا سلطان کی مجبوری تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ سپاہی ان کے گھوڑے کو کسی نہ کسی طرح محل پہنچا دیں گے جہاں وہ صحت یاب ہو جائے گا۔
سلطان ان سپاہیوں کے ساتھ ان کے لائے ہوئے گھوڑوں میں سے ایک پر سوار ہو گئے اور یہ قافلہ دھول اڑاتا ہوا دمشق کے راجا کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ جلدی یہ لوگ راجا کے محل کے سامنے جا پہنچے۔ دمشق کا راجا یوں تو بہت ایماندار اور نیک دل انسان تھا اور اپنی رعایا کا بے حد خیال رکھتا تھا، مگر نہ جانے کہ سلطان کو اس کا چہرہ بجھا بجھا سا محسوس ہوا۔ وہ محل کے دربار میں خاموشی سے بیٹھا تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو گرا رکھا تھا، یوں جیسے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ جب سپاہی سلطان کو لیے محل کے اندر داخل ہوئے، دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر راجا کو اطلاع دی کہ وہ اپنے ساتھ مصر کے سلطان کو لے کر آئے ہیں۔ راجا یکدم چونک اٹھا اور لپک کر آگے بڑھا۔ سلطان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے حد خوشی پھیل گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور بوسہ دیا۔ وہ سلطان سے بے حد متاثر نظر آ رہا تھا۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے سے عقیدت چھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میرے سلطان، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ آپ محل میں تشریف لے آئے ہیں۔ میری شدید خواہش ہے کہ آپ چند دن میرے پاس قیام کریں۔ میں آپ سے چند ایسے معاملات کے اوپر رائے لینا چاہتا ہوں جنہوں نے ملک میں بگاڑ پیدا کر رکھا ہے۔ راجا کے لہجے میں پریشانی تھی۔ سلطان ایک دم چونک گئے۔ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ راجا سے ایک تندرست گھوڑا لے کر جلد از جلد مصر کی جانب روانہ ہو جاتے، مگر راجا نے انہیں رکنے کے لیے اس حد تک اصرار کیا کہ سلطان مجبور ہو گئے۔ دوسرا، انہیں اس بات کی پریشانی تھی کہ دمشق میں مسلمانوں کو ایسا کون سا خطرہ ہے جس کی وجہ سے راجا بے حد پریشان تھا۔ مسلمانوں کی سلامتی کے لیے سلطان کچھ بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ان کا بیمار گھوڑا صحتیاب نہیں ہو جاتا، وہ دمشق کے راجا کے محل میں ہی رہیں گے۔ جب سلطان نے راجا کو یہ عندیہ دیا کہ انہوں نے اس کی بات مان لی ہے تو راجا بے حد خوش ہوا۔ تبھی اچانک دربار اور محل کے اندرونی حصے کے درمیان لگا ہوا شاندار پردہ، ذرا سا سرکہ اور ایک بے حد حسین عورت دربار کے اندر آ گئی۔ جیسی عورت نے دربار کے اندر قدم رکھا، سلطان کو لے کر آنے والے تمام سپاہی یکدم اپنا سر جھکا کر الٹے قدموں دربار سے باہر چلے گئے۔ دربار میں موجود وزیر بھی خاموشی سے دربار سے رخصت ہو گیا۔ سلطان کی نظر راجا کے چہرے پر پڑی تو سلطان بری طرح سے چونک گئے۔ اب سے کچھ دیر پہلے راجا کا جو چہرہ خوشی اور عقیدت سے منور ہو رہا تھا، اب وہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ راجا کے چہرے پر عجیب سی اداسی چھلکنے لگی تھی۔ اس حسین عورت نے آگے بڑھ کر ایک نظر سلطان کو دیکھا اور پھر راجا کی جانب پلٹ کر دیکھنے لگے۔ میرے راجا، آپ کے آرام کا وقت ہو گیا ہے۔ اپنے مہمانوں سے اجازت لیجیے اور میرے ساتھ چلیے۔ اگر آپ اتنا زیادہ کام کریں گے تو تھک جائیں گے اور آپ کی صحت متاثر ہوگی۔ پہلے ہی آپ دن بہ دن کمزور ہو رہے ہیں اور دمشق کو چلانے کی آپ کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ سلطان نے پہچان لیا کہ اندر داخل ہونے والی حسینہ دراصل دمشق کی رانی تھی، راجا کی بیوی، جس نے آتے ہی راجا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے ساتھ جانے لگی۔ سلطان حیرت سے راجا کو دیکھتے رہے، جو کچھ دیر پہلے تک تو عقیدت کا بت بنا کھڑا تھا، مگر اب اس نے سلطان کو الوداع کہنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بیوی کے حکم کے آگے مجبور ہے۔ رانی اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ دربار سے باہر لے گئی۔ جب دربار خالی ہو گیا اور سلطان وہاں اکیلے رہ گئے تو کچھ ہی دیر بعد وزیر اندر داخل ہوا۔ اس نے سلطان کو ایسے اکیلے کھڑے ہوئے دیکھا تو اسے شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان سے کہا، اے سلطان، آئیے، میں نے آپ کی رہائش گاہ کا بندوبست کر دیا، آپ وہاں چل کر آرام کر لیں۔ راجا کے اس طرح چلے جانے پر پریشان مت ہوں، ہماری رانی راجا کا بے حد خیال رکھتی ہے۔ سلطان نے وزیر کی بات سن کر یوں سر ہلایا جیسے انہیں بات سمجھ میں آ گئی ہو، مگر انہیں کوئی بات اندر ہی اندر کھٹک رہی تھی۔ رانی کا رویہ راجا کے ساتھ حکیمانہ تھا اور راجا کا اس طرح سے غلاموں کی طرح رانی کے ساتھ اندر چلے جانا انہیں کچھ ہضم نہ ہو رہا تھا۔ اگرچہ رانی یوں ظاہر کر رہی تھی کہ دونوں میاں بیوی میں بے حد محبت ہے، مگر سلطان کو یہ محبت کی بجائے کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ ان کے ذاتی معاملے میں دخل نہ دے، اس لیے انہوں نے وزیر کے ساتھ جانے میں ہی عافیہ جانی۔ جلدی وزیر انہیں لے کر ان کی خوابگاہ کی جانب چل دیا۔ راجا نے سلطان کی قیام و طعام کا بہترین بندوبست کروا دیا تھا۔ اتنے کم وقت میں اتنے شاندار اہتمام کو دیکھ کر سلطان کو اندازہ ہوا کہ دمشق کا راجا بہت مہمان نواز ہے اور وہ سلطان سے بے حد عقیدت رکھتا ہے۔ سلطان نے رات کا کھانا کھایا اور وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ سفر کے دوران انہوں نے مختصر نمازیں ادا کی تھیں۔ آج رات وہ دل جمی سے عبادت کرنا چاہتے تھے۔ سلطان آدھی رات تک نوافل ادا کرتے رہے اور اذکار کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد سفر کی تھکاوٹ ان کے اوپر حاوی ہو گئی تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اب سو جانا چاہیے۔
جیسی وہ اپنی مسیری پر لیٹے انہیں نیند نے آ گھیرا۔ سفر کی تھکاوٹ کا اثر تھا کہ انہیں بے حد گہری نیند آئی، لیکن نئی جگہ کے تاثر نے انہیں زیادہ دیر تک سونے نہ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بے چینی سے اٹھ کر کروٹیں بدلنے لگے۔ اسی بے چینی میں صبح کاذب کا نیلگو اجالا چاروں جانب پھیلنے لگا۔ مسجدوں کے میناروں سے فجر کی اذان بلند ہوتی ہوئی سنائی دی تو سلطان نے وضو بنا کر فجر کی نماز کی تیاری شروع کر دی۔ فجر کی نماز مکمل کرتے کرتے سلطان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ دن بھر کی مصروفیات کے دوران راجا کو شاید ان سے ملاقات کا وقت نہ ملے۔ انہیں اسی وقت جا کر راجا سے وہ تمام معاملات جان لینے چاہیے جن کی وجہ سے وہ پریشان تھا اور سلطان کی رائے لینا چاہتے تھے۔ سلطان نے اپنی دعا مکمل کی اور جائے نماز سمیٹ کر اٹھ گئے۔ خوابگاہ سے باہر نکلتے ہی انہیں اندازہ ہوا کہ محل میں گہری خاموشی تھی۔ سلطان کو ذرا سا تعجب ہوا۔ مصر میں فجر کی اذانوں سے کچھ دیر پہلے تمام محل جاگ جاتا تھا۔ نماز کی پابندی وہاں کے ہر فرد کا خاص شیوا تھا۔ دمشق ایک مسلمان ریاست تھا، مگر اس کے راجا کے محل میں فجر کے وقت چھائی اس خاموشی کو سلطان کوئی نام نہ دے سکے۔ اسی تعجب میں گرے ہوئے سلطان آگے بڑھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت راجا دربار میں تو نہیں، تاہم اپنی خوابگاہ میں ضرور مل جائے گا۔ اس لیے سلطان مختلف راہداریوں میں سے گزرتے ہوئے سیدھا راجا کی خوابگاہ تک پہنچے۔ خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ رانی اور راجا علیحدہ علیحدہ کمروں میں رات گزارا کرتے تھے۔ یہ بادشاہت کا ایک ان دیکھا ان سنا اصول تھا، کیونکہ سلطنت کے راجا کو کسی بھی وقت نیند سے اٹھایا جا سکتا تھا، اور اس وقت میں ان کے ساتھ ان کی زوجہ کی موجودگی اچھی بات نہ تھی۔ سلطان نے راجا کے خوابگاہ کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بار دستک دینے پر کوئی جواب نہ آیا۔ سلطان نے دوسری بار دستک دی اور تب بھی دروازہ نہ کھلا تو سلطان کو بے حد حیرت نے آ گھیرا۔ اب یہ اجالا چاروں سمت نہ پھیلا تھا، مگر فجر کی نماز ادا کرنے والا انسان تو اس وقت لازمی جاگ جاتا ہے۔ سلطان کے ذہن میں یہ سوچ آئی تو اچانک انہیں راجا کی سلامتی کی فکر ہوئی۔ کیا معلوم راجا ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ اسی خیال کے پیش نظر سلطان نے زور زور سے خوابگاہ کا دروازہ دردرا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اندر سے راجا آنکھیں ملتا ہوا برآمد ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر سلطان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ راجا سو رہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ سلطان نے راجا کو زور سے جھنجھوڑا، کیونکہ اس کی حالت ہی اس قدر غیر معلوم ہو رہی تھی۔ سلطان کو بند آنکھوں سے دیکھتے ہوئے راجا نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا، جس کی سلطان کو ذرا سمجھ نہ آئی، مگر اس سے پہلے کہ سلطان اس سے کوئی اور سوال جواب کرتے راجا وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ سلطان ایک لمحے کو تو گھبرا گئے، مگر جب انہوں نے غور سے دیکھا تو راجا زمین پر پڑا ہوا خراٹے لے رہا تھا۔ سلطان سمجھ گئے کہ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا۔ سلطان نے انتہائی تعجب سے راجا کو دیکھا اور اسے اٹھا کر اس کے خوابگاہ کے اندر لے گئے۔ راجا کو انتہائی احتیاط سے سلطان نے مسیری پر واپس لٹا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ جس شخص کو اس کا ضمیر فجر کے وقت نہ جگائے، اسے دنیا کا کوئی انسان نہیں جگا سکتا۔ راجا کی ایمان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے سلطان جیسے اس کی خوابگاہ سے باہر نکلے، انہیں راہداری کے آخری سرے پر ایک سایہ سا گم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ محل میں کسی کا جاگنا اچنبھے کی بات نہ تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ راہداری کے آخری سرے پر سلطان نے ایک دلہن کی جھلک محسوس کی تھی۔ صبح کے اس پہر محل کے اندر کون سی دلہن گھوم رہی تھی؟ اس سوال نے سلطان کے اندر کے تجسس کو بیدار کر دیا۔ سلطان تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے آگے آئے۔ راہداری کا آخری سرا محل کے باہری علاقے کی جانب کھلتا تھا۔ باہر وسیع و عریض صحن تھا جس میں باغیچہ بنا ہوا تھا۔ ہلکے نیلگو جالے میں بھی سلطان نے دیکھ لیا کہ راجا کی انتہائی حسین بیوی دلہن کے لباس میں راہداری کی آخری سرے پر کھڑی تھی۔ شاید اس نے سلطان کی آہٹ محسوس کر لی تھی۔ اس کا ایک قدم راہداری کے اندر تھا اور ایک قدم محل کے باہر جانے والے دروازے میں، مگر وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی جب اس نے اپنے پیچھے سلطان کو دیکھا۔ سلطان حیرت بری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دلہن کے لباس اور زیورات میں وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ سلطان نے شرمندہ ہو کر اپنی نظر جھکا لی۔ عورت چند لمحے تک سلطان کو گھورتی رہی اور پھر ایک جھٹکے سے راہداری میں دائیں طرف مڑ گئی۔ یہ راستہ واپس محل کے اندر کی طرف جاتا تھا۔ چند لمحے تک سلطان کو وہ راہداری میں تیز تیز بھاگتی ہوئی نظر آتی رہی اور اس کے بعد غائب ہو گئی۔ شاید وہ محل کے اندرونی کمروں میں کھو گئی تھی۔ اس منظر نے سلطان کو انتہائی حیرت زدہ کر دیا تھا۔ دمشق کا راجا جو فجر کی نماز بھی ادا نہ کرتا تھا اور اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا، اور اس کی رانی جس کا کل والا رویہ دیکھ کر سلطان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہے، وہ صبح کے اس وقت جب آسمان میں ابھی اجالا بھی نمودار نہ ہوا تھا
محل کے تمام افراد گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ دلہن کے لباس میں کیا کر رہی تھی؟ سلطان کو یاد آیا اس کا رخ محل کے بیرونی جانب تھا۔ کیا وہ محل سے باہر جانا چاہتی تھی؟ اس سوال نے سلطان کو بے چین کر دیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس محل کی دیواروں میں ایک ایسی کہانی پنپ رہی ہے جس کے پیچھے راز ہی راز چھپے ہیں۔ سلطان خاموشی سے اپنی خوابگاہ میں چلے آئے۔ اب انہیں راجا کے جاگنے کا انتظار کرنا تھا تاکہ وہ اس سے بات چیت کر سکیں۔ سلطان کی توقع کے عین مطابق راجا دن چڑھے بیدار ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری نیند کی پرچھائی تھی۔ آدھا دن گزر چکا تھا جب سلطان کو ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ راجا دربار میں ان سے ملاقات کے خواہش مند ہے۔ سلطان دربار میں پہنچے تو راجا انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں تعظیم پیش کی۔ سلطان نے گہری نظر سے راجا کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر گہری نیند کی چھاپ ابھی تک موجود تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سستی اور بیزاری اس کی ہر ادا سے چھلک رہی تھی۔ سلطان نے رسمی اسلام دعا کے بعد راجا سے پوچھا، اے میرے دوست، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ آپ کی ظاہری حالت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بیمار رہتے ہیں، مگر ملک کے تمام امور درست طریقے سے چلا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے کہ مجھے آپ کے چہرے پر تازگی محسوس نہیں ہو رہی بلکہ ایک بیماری کی پرچھائی سی نظر آ رہی ہے؟ سلطان کی بات سنتے ہی راجا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا، سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا ہے سلطان، میں واقعی اپنے اندر دن بدن توانائی کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہوں۔ شاہی حکیم اور طبیب یہ بتاتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہے۔ میرے تمام اعضاء بالکل درست کام کر رہے ہیں، مگر نہ جانے کیوں میں اپنے آپ کو تندرست محسوس نہیں کرتا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے میرا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ میں اپنی رعایا اور ملک سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک میں نے بادشاہت کے اس باری تاج کو اپنے سر پر سنبھال رکھا ہے۔ سلطان نے راجا کی بات کاٹ کر اچانک اس سے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی طبیعت میں یہ سستی اور بیزاری فجر کی نماز نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ آج صبح جب میں آپ کو جگانے آیا تو آپ انتہائی گہری نیند میں تھے۔ اس طرح کی نیند میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزانہ اس وقت تک سونے کے عادی ہیں، اس لیے آپ کو فجر کے ٹائم اٹھایا جانا برداشت نہ ہوا تھا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ سلطان کی بات پر راجا کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی۔ وہ اپنے ہاتھ مسلنے لگا، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا، اے سلطان، شاید آپ کو یقین نہ آئے مگر سچ کہہ رہا ہوں، میں باقی چاروں نمازیں انتہائی پابندی سے پڑھتا ہوں، مگر نہ جانے کیا بات ہے کہ جیسی شام کے سائے گہرے ہونے لگتے ہیں مجھ پر شدید نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایسی نیند آتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ جہاں کھڑا ہوں وہیں سو جاؤں۔ اسی نیند کی زیادتی کی وجہ سے میں فجر کی نماز ادا نہیں کر پاتا۔ روزانہ جو میری آنکھ کھلتی ہے تو دن نکل آیا ہوتا ہے، فجر کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے۔ راجا کی آواز میں شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ سلطان خاموش رہ گئے۔ ان کے پاس راجا کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ تمام دن انہوں نے راجا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے گزارا۔ راجا کو ملکی معاملات میں کئی مسائل کا سامنا تھا جسے سلطان نے اپنی ذہانت اور عقل مندانہ مشوروں سے حل کر دیا۔ پورا دن سلطان کو ایک عجیب بات پوری طرح سے کھٹکتی رہی۔ وہ جب بھی جہاں بھی جاتے انہیں محسوس ہوتا کہ دو آنکھیں انہیں گھور رہی ہیں۔ سلطان بے چین ہو کر پلٹ جاتے، ادھر ادھر دیکھتے مگر کسی کو نہ پاتے۔ تمام لوگ آس پاس اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے۔ کئی بار سلطان کو ایسا لگا کہ یہ ان کا وہم ہے، مگر انہیں کسی کی نظروں کا ارتکاز مسلسل اپنے اوپر محسوس ہو رہا تھا۔ یوں ہی دن گزر گیا اور شام آ پہنچی۔ بالکل کل ہی کی طرح سلطان دربار میں جب راجا سے گفتگو کر رہے تھے تو راجا کی بیوی اسے لینے آ پہنچی۔ اس حسینہ نے ایک ادا سے راجا کا ہاتھ تھاما اور اسے باتوں کے درمیان ہی لے کر دربار سے جانے لگی۔ راجا نہ جانے اس کے حسن سے متاثر تھا یا کیا کہ چپ چاپ گھسیٹتا ہوا اس کے ساتھ چلا گیا۔ راجا چلا گیا تو سلطان کا بھی دربار میں کوئی کام نہ بچا۔ وہ بھی اپنی خوابگاہ میں آ گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان کی خوابگاہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطان جو عشاء کی نماز کی تیاری کر رہے تھے، انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے کنیز دودھ کا ایک پیالہ لیے کھڑی تھی۔ کنیز نے اپنے چہرے کو ڈانپ رکھا تھا۔ سلطان نے جب اس سے پوچھا کہ وہ یہ دودھ کا پیالہ کس کے لیے لائی ہے تو کنیز بولی، ارے سلطان، میں معذرت خواہ ہوں کہ کل میں آپ کو یہ خاص دودھ دینا بھول گئی۔ ملکہ نے خاص طور پر یہ دودھ آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ یہ ہماری روایت کا حصہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو دمشق کی خاص بھینسوں کا دودھ پلاتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے ان مہمانوں کے لیے محبت کی نشانی ہے۔ ملکہ چونکہ اس وقت آرام کر رہی ہے تو وہ خود نہیں آ سکتی، مگر انہوں نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ میں آج رات آپ تک یہ دودھ پہنچا دوں۔
سلطان نے ہاتھ آگے بڑھا کر دودھ کا وہ پیالہ لے لیا۔ دودھ کی خوشبو اور رنگت بے حد اچھی تھی۔ سلطان کا دل چاہا کہ وہ اسے پی لیں۔ سلطان نے اپنی خواہش کا احترام کیا اور 3 گھنٹوں میں دودھ کا پیالہ خالی کر دیا۔ کنیز پیالہ لے کر واپس چلی گئی اور سلطان جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان کو گہری نیند کے جھٹکے آنے لگے۔ سلطان کو اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سلطان نے پوری کوشش کر لی کہ وہ نیند کو جھٹک کر اپنی نماز مکمل کریں، مگر نیند کا حملہ اس قدر طاقتور تھا کہ سلطان جائے نماز پر سجدے کی حالت میں ہی سو گئے۔ چند ہی لمحوں بعد سلطان کا ذہن دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو چکا تھا۔ جب سلطان کی آنکھ کھلی تو ان کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ویسی سجدے کی حالت میں تمام رات پڑے رہے تھے۔ ان کی گردن اکڑ چکی تھی۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر سیدھا کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہیں خوابگاہ کے پردوں سے اندر آتی ہوئی روشنی نظر آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے پردے ہٹائے۔ سامنے آسمان پر چمکتا ہوا سورج نظر آ رہا تھا۔ سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان کی فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ سلطان تو اذانوں سے بھی پہلے بیدار ہو جایا کرتے تھے اور یہ ان کی ایک دن کی نہیں بلکہ سالوں پرانی عادت تھی۔ سلطان اپنا سر پکڑ لیا۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ انہوں نے آج اپنی فجر کی نماز صرف نیند کی وجہ سے قضا کر لی ہے۔ یکدم انہیں رات کو پیائے جانے والا دودھ یاد آیا۔ اس دودھ کے پیتے ہی ان پر نیند کا گہرا حملہ ہوا تھا۔ سلطان کے دل میں شک پختہ ہو گیا کہ اس محل میں ضرور کچھ ایسا تھا جسے راجہ سے چھپایا جا رہا تھا، اور یقیناً گناہ گار کو سلطان سے بھی خطرہ محسوس ہوا تھا۔ اس لیے جو سلوک راجہ کے ساتھ ہوتا تھا وہی سلوک سلطان کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ مگر گناہ گار کون تھا؟ سلطان کو یہی جاننا تھا۔ وہ تمام دن سلطان کا بے حد بیزاری سے گزرا۔ وہ چونکے نظروں سے اپنے آس پاس گھومنے والے افراد کا جائزہ لے رہے تھے، مگر انہیں کوئی مشکوک شخص نظر نہ آیا۔ پورا دن گزر گیا اور رات آ پہنچی۔ رانی راجہ کو لے کر خوابگاہ کی جانب چلی گئی اور سلطان اپنے کمرے میں آ کے کچھ ہی دیر کے بعد کنیز دودھ لے کر آ گئی۔ سلطان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات وہ یہ دودھ نہیں پئیں گے۔ سلطان نے خاص حکمت عملی سے دودھ کو ضائع کر دیا اور پیالہ کنیز کو واپس کر دیا۔ کنیز مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ سلطان نے جائے نماز پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ آج ان پر نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ بالکل چاق و چوبند تھے، ہمیشہ کی طرح۔ سلطان نے پوری رات بے چینی سے کاٹ دی۔ وہ بار بار باہر نکلتے اور محل کی راہداری میں جانگتے۔ انہیں انتظار تھا تو صرف اس دلہن کا جو فجر کے وقت بیدار ہوتی تھی، اور سلطان جانتے تھے کہ یقیناً اس وقت میں ایسا کچھ خاص ضرور ہے جسے راجہ سے چھپایا جانا ضروری ہے۔ اس لیے تو راجہ کو اس وقت گہری نیند سلا دیا جاتا تھا۔ سلطان کا شک درست نکلا۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی سلطان نے تیزی سے نماز ادا کی اور راہداری میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد راجہ کی حسین بیوی اپنے خوابگاہ سے برآمد ہوئی۔ اس نے دلہن کا سا حسین روپ اختیار کر رکھا تھا۔ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ سلطان کی خوابگاہ کے باہر آ کر اس نے ایک استضاحیہ نظر خوابگاہ کے دروازے پر ڈالی اور بولی، اے مصر کے سلطان، عورت کے مکر کو تو دنیا کا کوئی مرد نہیں پکڑ سکا۔ تم کیا چیز ہو؟ تمہیں کیا لگا تم مجھ پر نظر رکھ کر میرے راجہ کو میرے خلاف ورگلا سکتے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب سوتے رہو میٹھی نیند۔ حسینہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلطان اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس دلہن نے خاموشی سے محل کی راہداری عبور کی اور باہر صحن میں جا نکلی۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ باغیچے کی جانب تیز تیز قدموں سے چلی جا رہی تھی۔ سلطان بھی مناسب فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے تھے۔ سلطان کے قدموں کی چاپ نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کچھ ہی دیر کے بعد سلطان نے وہ منظر دیکھا جس نے انہیں شرمندگی کے سمندر میں غرق کر ڈالا۔ راجہ کی حسین بیوی اپنے غلام کے ساتھ انتہائی غیر حالت میں تھی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر سلطان کو اندازہ ہوا کہ دمشق کے راجہ کی جان کس قدر خطرے میں ہے۔ وہ حسینہ اپنے محبوب سے کہہ رہی تھی، میری نشہ آور دوا نے راجہ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، وہ جلدی مر جائے گا۔ اس کے بعد میں تم سے شادی کر کے تمہیں اس ملک کا راجہ بنا دوں گی۔ دمشق پر تمہارا راج ہوگا اور میں اور تم محبت سے رہیں گے۔ اس راجہ کی کمزور صحت نے تو مجھے کبھی کوئی خوشی نہ دی، یہاں تک کہ وہ مجھے ایک بچے کی خوشی بھی نہ دے سکا۔ مجھے یقین ہے کہ تم سے شادی کے بعد میری زندگی پرسکون گزرے گی۔ ان کی باتوں نے سلطان کو اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کے گناہ پرور لمحات سلطان سے مزید دیکھے نہ گئے اور وہ پلٹ کر اپنی خوابگاہ میں چلے گئے، مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے دوست کی اس بیوی کو سبق ضرور سکھائیں گے۔ اگلے دن جب دربار میں سلطان راجہ کے ساتھ تھے تو سلطان نے راجہ سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو دربار میں بلائیں۔ راجہ نے سلطان کی بات مان لی اور کچھ ہی دیر کے بعد راجہ کی
حسین بیوی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دربار میں داخل ہوئی۔ سلطان نے اپنے سامنے پیالے میں ایک خاص مشروب سجا رکھا تھا۔ جیسے ہی راجہ کی بیوی دربار میں داخل ہوئی، سلطان نے اس کا استقبال کیا تو مسکراتے ہوئے راجہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ سلطان نے اپنے سامنے پڑا ہوا پیالہ اٹھایا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ اے ملکہ، مجھے علم ہوا ہے کہ آپ اولاد کی بے حد خواہش مند ہیں۔ آپ کے شوہر نے مجھے دبے الفاظ میں بتایا ہے کہ آپ دونوں عرصہ دراز سے والدین بننے کی خواہش مند ہیں، مگر کچھ طبی پیچیدگیوں کی وجہ سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ میں حکمت جانتا ہوں، اگر آپ میرا دیا ہوا یہ مشروب پئیں گی تو بہت جلد آپ کے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ اللہ کے حکم سے آپ کے اندر کی تمام کمیاں اس سے دور ہو جائیں گی۔ سلطان کی بات سن کر اس حسینہ کے چہرے پر سراسیمگی سی پھیل گئی تھی۔ اس نے سلطان کو منع کرنا چاہا، مگر اس کا شوہر ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی اولاد کی کتنی خواہش مند ہے، اور صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے آپس میں کس قدر اختلافات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی کو مجبور کر دیا کہ وہ پیالے میں موجود مشروب پی لے۔ راجہ کی بیوی نے زور سے پاؤں زمین پر پٹکا، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ خاموشی سے پیالے میں رکھا ہوا مشروب پی لیا اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ سلطان مسکرا دیے، انہیں بس اب رات کا انتظار تھا۔ شام ہوتی محل میں اس حسینہ کی دل دوز چیخیں گونجنے لگیں۔ راجہ لپکتے ہوئے اس کی خوابگاہ کی جانب بڑھے، سلطان بھی اس کے ساتھ تھے۔ دوڑ دوڑ کر کنیزیں اس کے کمرے کی جانب جا رہی تھیں۔ اندر سے چیخوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ سلطان اور راجہ اس کی خوابگاہ میں داخل ہوتے، وہ دوڑتی ہوئی اندر سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر جتنے لوگ وہاں تھے سب کے سب نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس حسینہ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں پیروں پر عجیب قسم کے پھوڑے نکل آئے تھے، جن میں سے خون اور پیپ رس رہی تھی۔ سلطان مسکرا دیے، یہ ان کے دیے ہوئے مشروب کا کمال تھا۔ راجہ کی بیوی تڑپ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس کے حسین چہرے کو کس ظالم کی نظر لگ گئی۔ راجہ سمیت محل کے کئی سپاہی اور وزیر حیرت بھری نظروں سے اپنی ملکہ کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی اچانک ملکہ کی نظر اسی غلام پر پڑی جس کے ساتھ وہ گناہ میں ملوث تھی۔ وہ لپک کر آگے بڑھی، اس غلام کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ غلام نے جب اس کے چہرے اور ہاتھوں کی کری حالت دیکھی تو اپنے آپ کو چھڑانے لگا۔ ملکہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ زور زور سے چلانے لگی، تم میرے محبوب ہو، میں نے تمہارے ساتھ تعلقات میں ہر حد پار کر لی، یہاں تک کہ میں نے اپنے شوہر کو مار کر تمہیں راجہ بنانے کا بھی وعدہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنے اور اپنی شوہر کی ازدواجی تعلق کا بھی لحاظ نہ کیا۔ اب تم میرا چہرہ دیکھ کر مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ غلام اپنے آپ کو جتنا چھڑواتا، ملکہ اتنا اس سے لپٹتی جاتی تھی۔ راجہ دمشق کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ سلطان نے اسے سنبھالا اور اٹھا کر نشست پر بٹھا دیا۔ غلام ملکہ سے اپنے آپ کو چھڑوا کر باہر بھاگ گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتا جا رہا تھا، یہ ایک چڑیل ہے، اب اس کریح شکل والی چڑیل سے کون شادی کرے گا؟ مجھے نہیں چاہیے ایسی بادشاہ جس کے عوض مجھے ایسی بد شکل عورت سے شادی کرنی پڑے۔ ملکہ روتے روتے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ سلطان نے جب دیکھا کہ شاہی حکیم دورہ چلا آ رہا ہے تو انہوں نے شاہی حکیم کو اشارہ کیا۔ وہ سیدھا سلطان کے پاس آ گیا۔ سلطان نے اسے وہ مخصوص دوا بتا دی جس کے ذریعے ملکہ کے چہرے پر نکلنے والے پھوڑوں کا علاج ہو سکتا تھا۔ شاہی حکیم سمجھ گئے اور کنیز ملکہ کو اٹھا کر اندر لے جانے لگی تاکہ شاہی حکیم اس کا علاج کر سکیں۔ ملکہ کے اندر جانے سے پہلے سلطان نے اسے مخاطب کیا اور بولے، بدکاری اور گناہ کا انجام ہمیشہ گنونا ہوتا ہے۔ تمہارے گناہ کا آدھا صلہ تمہیں اسی دنیا میں مل گیا، مگر تم ڈرو اس صلے سے جو تمہیں خدا نے دینا ہے، اور نہ جانے وہ کس روپ میں ہوگا۔ ملکہ اس وقت کچھ سننے کی حالت میں نہ تھی، بس وہ اپنے برباد ہوتے ہوئے حسن کے لیے بے حد پریشان تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس سے بھی کچھ برا ہونے والا ہے۔ اگلے چند روز سلطان دمشق میں ہی رہے۔ ان کا گھوڑا صحتیاب ہو چکا تھا۔ دمشق کے راجہ نے اپنی رانی کو طلاق دے کر محل سے نکال دیا تھا۔ وہ ایک بدکار عورت کو اپنے محل میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ رانی پھوڑوں سے تو صحتیاب ہو گئی تھی، مگر وہ ملک بھر میں ذلیل اور رسوا ہو چکی تھی۔ سلطان نے جب اپنے گھوڑے کو صحتیاب دیکھا تو راجہ سے روانگی کی اجازت چاہی۔ راجہ بے حد شرمندہ تھا کہ وہ سلطان کا صحیح طریقے سے خیال نہ رکھ پایا، مگر سلطان نے اسے تسلی دے کر روانگی کی اجازت لے لی۔ کچھ ہی دیر کے بعد سلطان کا گھوڑا میسر کی جانب سرپٹ دورہ چلا جا رہا تھا۔ دوستوں، روزانہ ایک نئی کہانی کے لیے ہمارے چینل سلطان کہانی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔